نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولقد كرمنا بني آدم صدق الله مولانا العظيم ولا يسلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم و بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمان فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو زبان کو برائی سے جو ہے محفوظ رکھنا۔ پچھلے جمعہ مبارک میں بھی اس پہ کچھ گفتگو کی گئی۔ آج سورہ اسراء کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے کرمنا سے مراد گویائی کو لیا ہے، یعنی بولنے کو، گفتگو کرنے کو، جو رب تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ یہ کرمنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بولنے کی وجہ سے جو ہے وہ عزت دی۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، اگر احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے تو ان فرامین کی روشنی میں جہاں پہ زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے، بولنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہاں یہ زبان اتنی ہی خرابی کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے متعلق جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زبان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ گفتار یعنی گفتگو کرنا یا بولنا، اس کی مثال جو ہے وہ شراب کی سی ہے، جو عقل کو جو ہے وہ مست کر دیتی ہے، اور جسے اس کی لت پڑ جائے، عادت ہو جائے، وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ بولے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کی زبان جو ہے وہ کینچی کی طرح چلتی ہے، وہ ہر ایک کو کاٹتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے من صامت رجال، کہ جو اس زبان کو تالا لگا لیتا ہے، خاموشی کو اختیار کرتا ہے، وہ نجات پا لے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے کہ تو اس بات پر قادر ہے کہ تو خاموش رہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی عادت بنا لے، خاموشی سے رہے، اور خاموشی ہی اپنا کلام بنا لے، لیکن تو اس پر قادر نہیں ہو کہ اپنے کلام کو خاموشی کا جو ہے وہ بنا لے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے، جو عقل مند ہے اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے، اس کا بولنا کم ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ بولنے والا ہے اسی کی عزت ہے، جو کم بولتا ہے ہم جو ہے اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، جو جتنا جو ہے وہ زبان کا تیز ہوتا ہے اس کو اتنا ہی جو ہے وہ ریگارڈ سوسائٹی میں ہے۔ اسی لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں
کہ جب عقل کامل ہوتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے، اور زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ پھاڑ ڈالے گا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اسی زبان سے جو ہے وہ صلہ رحمی ختم ہو گئی، اسی زبان سے جو ہے وہ ہماری دوستی ختم ہو گئی، ہمارا تعلق و واسطہ ختم ہو رہا ہے، اسی زبان سے جو ہے وہ غیبت بھی کی جاتی ہے، اسی زبان سے برائی بھی کی جاتی ہے، اسی زبان سے جو ہے وہ رشتے توڑے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے یہ زبان جو ہے وہ برائی کا سرچشمہ بن رہا ہے۔ حضرت مولا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں، مسٹیکس جو ہے وہ زیادہ ہوں، اس کا حیا کم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں جہاں چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہوگی، وہاں ہماری گفتگو کے انداز بھی بدل چکے، ہم بولنے میں کسی بڑے کا لحاظ بھی نہیں رکھتے، اور بولتے ہوئے جو چھوٹے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے وہ بھی ختم ہو گیا۔ نہ چھوٹا بڑے کا خیال رکھتا ہے، اور نہ بڑا جو ہے وہ شفقت جو ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ، دونوں طرف جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم انتہاؤں کو چھوڑ۔ ہمارے اکثر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی اب چھوٹے جو ہے وہ بولنے میں جو ہے وہ بے حیا ہو گئے ہیں، تو وہ کیسے ہوئے؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جو جتنا بولتا ہے ہم اس کو اتنا ریوارڈ دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ یار یہ کہیں کھڑے کھڑے جو ہے وہ بےزتی نہ کر دیں، کیونکہ وہ زبان کا تیز تراز ہوتا ہے۔ اور مولا علی اور مرتضیٰ وجہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے، جو زیادہ بولتا ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس میں حیا کم ہو جاتا ہے، وہ پھر حیا نہیں کرنا پڑے کہ میرے سے بڑا ہے، اور اس کا تقویٰ جو ہے وہ خوف خدا بھی کم ہو جاتا ہے، اور اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے مولا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ آگ میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا کہ آپ اپنے منہ میں سنگریزے رکھ لیا کرتے، چھوٹے چھوٹے جو پتھر، کس لیے رکھتے تھے؟ تاکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ کلام کرنے سے جو ہے وہ محفوظ رہے، خاموشی کو اختیار کرے۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ 3 باتوں کی ہمیشہ وصیت کرتے چلے آتے ہیں۔ کون سی 3 باتیں؟ کہ زبان کو بند رکھنا، اس کو تالا لگا کرنا، استغفار کثرت سے کرنا، اور گوشہ نشین کہ جہاں جو ہے وہ تیری مخلوق کے ساتھ جو وہ زیادہ میرے جوڑ نہ ہو، گوشہ نشین۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کی طرف دیکھیں، اس سے قبل حافظ ابن کثیر نے حضرت خالد نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام ایک ووڈ ورکر تھے، بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، اور کسی کے ہاں کرتے تھے۔ تو ان کے مالک نے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک بکری ذبح کریں، اور اس کے بعد بکری کا جو بہترین گوشت ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ انہوں نے بکری ذبح کی،
اور بہترین گوشت کے طور پہ ایک زبان اور ایک دل لا کے دو مالک کو۔ پھر تھوڑا انہوں نے کہا اچھا اب جو سب سے برا گوشت کا حصہ وہ لے کے آؤ، گئے واپس، پھر دوبارہ زبان اور دل لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ مالک نے پوچھا کہ دونوں مرتبہ تم یہ دل اور زبان ہی لے کے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں ٹھیک رہیں تو ان سے زیادہ پاکیزہ اور صاف کوئی اور چیز نہیں ہے، اور یہ دونوں اعضاء دل اور زبان گندے ہو جائیں تو ان سے زیادہ گندا اعضاء اس کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ یہ زبان جو ہے وہ بندے کو کہاں سے کہاں تک لے گا۔ اس زبان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ اگر جو ہے وہ نجات پانی ہے وہ لازم ہے۔ اسی لیے سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹی بات کہتا ہے یا ظلم کی بات کہتا ہے یا جو ہے وہ بات کرتا ہے لیکن اس کی زبان سے منافقت جھلک رہی ہوتی ہے، اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، یا دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ زبان بڑی تیز چلاتا ہے، یا کسی زبان کے ساتھ جو ہے وہ برائی کی بات کہتا ہے، تو اس کو اپنے انجام پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے یہ زبان جو ہے وہ اس کی وجہ سے جہنم میں اتنا دور جا گرتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے، سبب کیا بنا؟ یہ زبان ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت الاسلام افضل، یا رسول اللہ افضل اسلام کون سا ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ افضل اسلام ہے۔ تو افضل اسلام کس کو قرار دیا؟ کہ اس زبان سے دوسرے محفوظ رہے، اس ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، وہ افضل اسلام ہے۔ آج ذرا ہم اپنی سوسائٹی اپنے کلچر میں دیکھیں، کیا افضل اسلام ہمیں نظر آتا ہے؟ کہیں ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ ظلم تو نہیں ہو رہا، یہ ہاتھ ظلم کی طرف تو نہیں بڑھتے، یہ ہاتھ ظلم کا ساتھ تو نہیں دیتے، اسی زبان سے جو ہے وہ کہیں ہم جو ہے وہ دھوکہ دہی تو نہیں کر رہے، غیبت تو نہیں کر رہے، برائیاں تو نہیں کر رہے، رشتہ داریوں کو تو نہیں توڑ رہے، اور اگر یہ سارا کچھ ہے تو وہ افضل اسلام ہے۔ افضل اسلام کیا ہے؟ کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ آخری حدیث مبارکہ جو ہے وہ نقل کرنے کے بعد اختتام کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضا مندی کے لیے ایک بات زبان سے کہتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی زبان کھولتا ہے، لیکن اس کے ہاں اس کی اہمیت نہیں ہوتی کہ میں جو بات کروں اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی زبان سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں، اس کی زبان اچھائی کی تعلیم دے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا کو بندہ اپنی زبان
ایسے کھولتا ہے، گفتگو کرتا ہے جس سے رب تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے اور اسے اس کی سنگینی کا ادراک تک نہیں ہوتا کہ میں کس قدر جو گناہ کر رہا ہوں، اور اسی کے باعث حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دوزخ میں گر جاتا ہے۔ یہ زبان بندے کو جنت میں بھی لے کے جائے گی، جہنم میں بھی لے کے جائے گی۔ رب تعالیٰ نے وہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا